قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ کوئی اگر اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو، کسی نظام کو اپنا سسٹم بنائے گا، سسٹم کے طور پر اس کو اڈاپٹ کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کی نظر میں قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے سسٹم موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی دنیا میں انسان جیتے تھے، روم کا نظام الگ تھا، فارس کا الگ تھا، سب کا الگ الگ نظام تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں جو ایکسیپٹیبل سسٹم ہے وہ اسلام ہے، دین کہتے ہی سسٹم کو ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہو، سسٹم اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین محض عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل دین ہے۔ عبادات کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی، ٹوپی، پگڑی، قربانی، جو ایک تصور ہمارے ذہنوں میں دین کا پایا جاتا ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ لیکن بہت سی زندگی کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جس میں ہم دین کو ایز اے سسٹم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی عقیدہ تو ہے ہمارا کہ اسلام مکمل دین ہے، اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ مقصد یہ کہ ہمیں تھوڑا سا یہ چیز ریکال ہو، ہم اس پہ سوچیں اور اسلام کو ایز اے سسٹم ہم اڈاپٹ کریں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے رسول ہیں، رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں۔ اب کچھ تصورات دین کے ہمارے ہیں، کچھ تصورات دین کے وہ ہیں جو قرآن حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دیندار آدمی کون ہوتا ہے؟ دین پر عمل کرنے والا شخص کون ہوتا ہے؟ آیا وہ شخص زیادہ دیندار ہوتا ہے جو بے وقوف ہو، یا وہ شخص زیادہ دیندار ہوتا ہے جو عقل مند ہو؟ وہ شخص زیادہ دیندار ہوگا جس کو دنیا کے حالات کا پتہ ہو، دنیا کے مسائل کا پتہ ہو، چیلنجز کا پتہ ہو، یا وہ شخص زیادہ دیندار ہوگا جس کو کچھ نہیں پتا؟ ایک سوال ہے نا کہ زیادہ دیندار کون ہے؟ اب ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ جو آدمی بے وقوف ہو وہ دیندار ہوتا ہے، جو آدمی بے وقوف ہو وہ بزرگ، جتنا بے وقوفی میں اوپر چڑھتا چلا جائے گا اتنا وہ بزرگی کے اعلیٰ مراتب پہ فائز ہوتا چلا جائے گا۔ اور کوئی آدمی اگر عقل مند ہو، سمجھدار ہو، چیزوں کو سمجھتا ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا بزرگ ہے۔ یہ ایک تصور ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے کسی شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، تو کسی دوسرے بندے نے بتایا کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو کہا کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کبھی اس کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف ہوا ہو، کوئی تکرار ہوئی ہو، ایسا کچھ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا لعلک رأیتہ یرفع ویخفض رأسہ فی المسجد، شاید تم نے اس کو مسجد میں اپنا سر اوپر نیچے کرتے دیکھا ہوگا۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. شاید تم نے اس کو مسجد میں سر اوپر نیچے کرتے دیکھا ہوگا. یعنی حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ تصور ہے کہ مسجد میں سر اوپر نیچے کرنے سے آدمی اچھا انسان بنتا ہے تو یہ تصور غلط ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہمارے ہاں تو اس سے بھی بڑھ کر معاملہ صرف داڑھی تک آ گیا ہے. نیک ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اچھا انسان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ داڑھی. کسی کی داڑھی ہے تو وہ اچھا انسان ہے, کسی کی داڑھی نہیں ہے تو وہ اچھا انسان. تو حضرت عمر تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نمازی ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ نمازی ہے. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو اس کے بارے میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمازی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا انسان ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, کوئی داڑھی والے کو دیکھتا ہے اس سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. کسی بھی داڑھی والے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ بتا دو. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ میں سے بھی بہت سو سے لوگ پوچھتے ہوں گے. کسی بھی داڑھی والے کو دیکھیں گے, کوئی عام آدمی دیکھے گا وہ مولوی صاحب سمجھتا ہے اس کو. داڑھی ہونا گویا سمبل ہے, علامت ہے کہ یہ مولوی صاحب ہے. تو بھائی ہر داڑھی والا مولوی صاحب تو نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ ہر داڑھی والا تو مولوی, داڑھی رکھنا تو سب کے لیے لازم ہے نا, یہ کوئی مولوی کے لیے تو حکم نہیں ہے کہ داڑھی مولوی صاحب رکھے گا, جو غیر مولوی صاحب ہوگا وہ داڑھی نہیں رکھے گا. داڑھی کا حکم تو ہر مسلمان کے لیے. تو ایک تصور دین کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا آپ مطالعہ کریں نا, اور پھر صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں. حدیث میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مومن بے وقوف ہوتا ہے یا عقل مند ہوتا ہے؟ بولیں. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مومن عقل مند ہوتا ہے. اگر مومن ہونے کی نشانی یہ ہوتی کہ وہ بے وقوف ہوتا ہے تو حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 100 بار ڈسا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو بھیجتے ہیں نا, انبیاء کرام اپنی قوم کے سب سے ذہین اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, اسی لیے وہ پوری قوم کی کایا پلٹ دیتے ہیں. پوری قوم کا رخ ایک طرف ہوتا ہے, انبیاء آ کے قوم کا ان کی پوری ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں. یہ بیوقوف لوگوں کا کام تو نہیں ہے. صحابہ کرام نے جو روم کو فتح کیا, فارس کو فتح کیا, مصر کو فتح کیا, تو یہ کیسے فتح ہو گیا؟ یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے روم اور فارس کو فتح کرنا, یا بیوقوف لوگوں کا کام ہے؟ تو ایک جو ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے دین کا, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کریم میں سورہ یوسف ہے, حضرت یوسف علیہ السلام جب فائنانس منسٹر بنے مصر کے, تو انہوں نے اس کے لیے پلاننگ کی نا آئندہ 7 سالوں کے لیے, کہ آئندہ 7 سال میں قحط آنے والا ہے, پہلے سے اس کی پلاننگ کر کے رکھو تاکہ جب قحط آئے پوری دنیا میں قحط ہو, مصر میں قحط نہیں ہونا چاہیے. ایسا کیا یا نہیں کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تو جب ہی ملنے آئے تھے نا ان سے, مطلب ملنے تو نہیں آئے تھے, وہ تو اناج غلہ لینے کے لیے آئے تھے. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. وہ کیوں آئے تھے لینے کے لیے؟ اس لیے کہ آس پاس ساری جگہوں میں قحط تھا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جہاں پہ حکومت تھی وہاں قحط نہیں تھا. آئندہ 7 سالوں کی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ جب ساری دنیا میں قحط ہو, ہمارے ملک میں قحط نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام عقل مند ہے نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ عقل مند تھے, سمجھدار تھے, مستقبل کے خطرات, مستقبل کے چیلنجز کو پہلے سے سمجھتے تھے کہ آئندہ 7 سالوں میں کیا ہونے والا ہے, اور آئندہ 7 سالوں کے لیے میری پلاننگ کیا ہونی چاہیے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کیوں ذکر کیے ہیں؟ لقد کان فی قصصہم عبرہ,
اللہ فرماتے ہیں میں انبیاء کے واقعات اس لیے سناتا ہوں تاکہ اس سے عبرت حاصل کرو. آج کیا ہے، ہم کہتے ہیں امریکہ 100 سال کے منصوبے بناتا ہے، یہودی 50 سال کے، یہ ہم کہتے ہی نہیں کہتے. تو بھائی اگر وہ 50 سال کے منصوبے بنا رہے ہیں، 100 سال کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا کام تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں، ہمارا کام تھا کہ ہم 50 سال کے منصوبے بناتے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ہماری صورتحال ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی گھر سے نکلا تو کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تو پھسل گیا، اگلے دن پھر نکلا تو پھر دیکھا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، تو اس نے کہا آج پھر پھسلنا پڑے گا، آج پھر پھسلنا پڑے گا. ہماری یہی صورتحال ہے. ہم کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی، پہلے وہ سازش کی تھی اس کا شکار ہوا ہے، اب دوسری سازش کا شکار ہونا پڑے گا، اب تیسری سازش کا شکار ہونا پڑے گا، اب چوتھی سازش کا. بھائی کیوں شکار ہونا پڑے گا؟ اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی، ایک ایک سازش کا ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا کام تو یہ تھا کہ اگر ایک دفعہ کیلے کا چھلکا کسی نے دیکھا وہ پھسلا تو اگلے دن وہ پھر نہ پھسلے، وہ پھر کیلے کا چھلکا اٹھا کے سائڈ پہ پھینکے. اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ آس پاس کے حالات، بلکہ آس پاس کے ملکوں کے حالات کی بھی خبر رکھتے تھے. آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی جو پہلی ہجرت ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے. پہلی ہجرت مسلمانوں نے کہاں کی تھی؟ حبشہ. اور حبشہ آپ جانتے ہیں افریقہ میں، ایتھوپیا، ایریٹیریا، یہ جو ملک ہے نا افریقہ کے، اس کو حبشہ کہا جاتا ہے. اور جزیرۃ العرب ایشیا میں ہے اور حبشہ افریقہ میں ہے. بر اعظم تبدیل ہے، دوسرا بر اعظم ہے، بیچ میں سمندر ہے. جب صحابہ نے حضور سے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ ہم کہاں پہ ہجرت کریں، تو حضور نے صحابہ کو ڈائریکشن بتائی کہ اس طرف جاؤ، اور بتایا کہ وہاں پہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو ظلم نہیں کرتا لوگوں پہ. تو صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یعنی ایک بر اعظم سے دوسرے، ایشیا سے افریقہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس زمانے میں حبشہ کے حالات کا پتہ تھا کہ حبشہ کے حالات کیسے ہیں. ہمیں شاید آج بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ایتھوپیا اور ایریٹیریا کے حالات کیسے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس جدید دور کے اندر بھی انفارمیشن کا دور ہے، تو اگر کسی سے میں پوچھوں کہ بھائی آج ایتھوپیا اور ایریٹیریا کے کیا حالات ہیں، تو شاید ہمیں پتہ. ایسا ہے یا نہیں؟ ہمیں پتہ ہے حبشہ کے آج کل کے حالات کیا ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ تھا اس زمانے میں کہ حبشہ کے حالات کیا ہیں، وہاں پہ بادشاہ کون ہے، وہ انصاف کرتا ہے نہیں کرتا، وہ ظلم کرتا ہے نہیں کرتا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مصر بھی بھیج سکتے تھے نا، کہ مصر چلے جائیں یا طائف چلے جائیں یا فلاں ملک چلے جائیں. آپ نے کہا حبشہ جائیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آس پاس کی پوری معلومات رکھتے تھے. تو آس پاس کی معلومات رکھنا یہ عقل مند کی نشانی ہوتی ہے نا. آس پاس کے ملکوں کی معلومات رکھنا کہ بھئی اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس پلان بی کیا ہے، پلان سی کیا ہے. ہمارے پاس تو پلان اے ہی نہیں ہوتا. ہم جب کام کرتے ہیں تو پلان اے ہی نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پلان بی اور پلان سی بھی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں حضور نے پہلی ہجرت طائف کی تھی. طائف کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے نا. پہلے مکہ سے آپ گئے طائف میں آپ نے دیکھا کہ وہاں مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ دوبارہ مکہ آئے، پھر مکہ سے ہجرت ہوئی حبشہ، پھر مکہ سے ہجرت ہوئی مدینہ. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ پلان ہے نا. یعنی پہلے آپ مکہ میں تھے، مکہ کے لوگ بات نہیں مان رہے تھے، آپ نے کہا کسی اور جگہ جانا چاہیے، آپ طائف چلے گئے. طائف گئے، انہوں نے بات نہیں مانی، آپ نے سوچا کسی اور جگہ جانا چاہیے، آپ حبشہ چلے گئے. پھر جب آپ کو لگا کہ حبشہ بھی شاید مرکز نہیں بن سکے تو آپ مکہ سے کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. تو مدینہ مسلمانوں کا مرکز بنا. اتنی مختلف آپ یہ کہہ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پلان تبدیل کیے ہیں.
تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی کام چاہے چھوٹی سطح پہ کریں، گھر کی سطح پہ، محلے کی سطح پہ، شہر کی سطح پہ، ملک کی سطح پہ، کوئی بھی منصوبہ آپ بناتے ہیں تو آپ کے پاس پلان اے بھی ہونا چاہیے، پلان بی بھی ہونا چاہیے، پلان سی بھی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو جب کوئی دین کا کام، ویسے بھی یہ مزاج ہے، لیکن دین کا کام کرتے وقت تو خصوصی یہ مزاج ہوتا ہے. کسی کو کہیں نا یار آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے. آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں تو جذباتیت بہت زیادہ ہے نا، جذباتیت بہت ہے. کسی کے منہ میں کچھ بھی آتا ہے بول دیتا ہے، کسی کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جذباتیت میں آ کے. بھائی آپ یہ کام تو کر رہے ہیں، اس سپورٹ کے نتیجے میں جو ریزلٹس برآمد ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ کہتے ہیں بس میری نیت ٹھیک ہے. میری نیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو کیا نیت ٹھیک ہونے سے نتائج اچھے نکلتے ہیں؟ بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، نتائج ریزلٹس اس وقت صحیح نکلیں گے جب نیت ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ کام بھی ٹھیک ہو. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی، اکثر بعض اوقات یہ سوال پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ اس نیت سے ڈکیتی کرنا کہ غریبوں کی مدد کروں گا، اس نیت سے ڈکیتی کرنا کہ غریبوں کی مدد کروں گا، اس لیے کہ مالدار لوگ غریبوں کو صدقہ نہیں دے رہے تو مجھے غریبوں کا بڑا دکھ ہے، غریبوں پہ مجھے بڑا ترس آتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مالداروں کو لوٹوں اور غریبوں پہ صدقہ کروں. تو نیت اچھی ہے بری ہے؟ اچھی نیت ہے نا، لیکن کام اچھا ہے. اگر حکومت اس کو پکڑے گی، پولیس پکڑے گی تو اس کو سزا دے گی نہیں دے گی؟ تو اگر وہ یہ کہے کہ میں تو اچھی نیت سے کر رہا تھا، یا یہ کہے کہ میں اس لیے ڈکیتی کر رہا تھا کہ مسجد میں چندہ دوں گا، یا کسی مفتی صاحب کو ہدیہ دوں گا، یا مدرسے میں چندہ دوں گا، کوئی بھی نیت ہو، یا یتیم خانہ بناؤں گا. بھائی آپ کچھ بھی کریں، آپ یتیم خانہ بنائیں، آپ مسجد بنائیں، آپ مدرسہ بنائیں، اس کے لیے آپ ڈکیتی نہیں کر سکتے. تو ہم کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، میری نیت اچھی ہے، باقی دیکھی جائے گی. بھائی نیت اچھی ہونا کافی نہیں ہے، عمل ٹھیک ہونا ضروری ہے. یہ جو آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گناہ کا کام اچھی نیت سے کرو گے تو وہ نیکی بن جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا کام اچھی نیت سے کرو گے تو وہ نیکی بنے گی، اور کوئی جائز کام اچھی نیت سے کرو گے تو نیکی بنے گی. گناہ کا کام اچھی نیت سے کرو، بری نیت سے کرو، گناہ کا کام گناہ ہی ہوتا ہے. اب یہ سیرت کا ایک اہم میسج، میں اصل میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک سسٹم ہے، تو سسٹم کس کو کہتے ہیں؟ سسٹم صرف یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، اور سب سے پہلے وہ ہمارے دماغ میں آئے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ پودا پہلے انسان کے دماغ میں لگتا ہے، پھر زمین پہ لگتا ہے. جب آپ پودا لگاتے ہیں نا تو پہلے پودا آپ کے دماغ میں لگتا ہے، پھر زمین پہ لگتا ہے. تو پہلے دماغ سے ہم اس کو ایکسپٹ کریں کہ اسلام کمپلیٹ سسٹم ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اسٹریٹجی بناتے تھے، جس طرح کی حکمت عملی بناتے تھے، جس طرح آپ کسی بھی کام کے لیے پلان اے، پلان بی، پلان سی بناتے تھے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کوئی کام کرے اس کا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے. اسباب اور نتائج پر غور کیے بغیر قدم اٹھا لینا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. غزوہ بدر کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سارے جنگ کے لیے گئے تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ کفار کا لشکر اس میں کتنے لوگ ہیں. آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کیسے مقابلہ کریں. کوئی آپ نے جاسوس بھیجے، ایک صحابی کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا کہ بھئی کچھ جاسوسی کر کے پتہ کر کے دیکھو کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں. کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. ان کا ایک آدمی کہیں پانی پینے کے لیے کسی مقصد کے لیے آیا، صحابہ نے اس کو پکڑ لیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کیا تو حضور نے ان سے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں ان کے لشکر میں؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں؟ جب کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا 100 اونٹ نہر کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب 1000 کے قریب لوگ ہوں گے، 1000 کے قریب لوگ ہوں گے۔ وہ 1000 لوگ ہی تھے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہ رہا ہوں سیرت سے کہ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ابھی یہ 20 رمضان المبارک، فتح مکہ 20 رمضان کو ہوا تھا نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے چلے ہیں، تقریباً 12,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے مکہ سے، جب مدینہ سے جب آپ مکہ چلے، اب جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے ہیں نا، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ہیں، رات کا وقت ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ فاصلے فاصلے سے بیٹھو اور آگ جلاؤ۔ یعنی 12,000 کا لشکر ہے اور 12,000 میں سے آپ یہ سمجھیں کہ ہر 10 بندے 5-6 میٹر کے فاصلے سے بیٹھیں گے اور آگ جلائیں گے، تو اوپر سے دیکھنے والا جب دیکھے گا تو اس کو کیا لگے گا کہ بہت بڑا لشکر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی مکہ سے کوئی دیکھنے والا کہیں پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھے تو اس کو لگے کہ بہت بڑا لشکر ہے، حالانکہ لشکر اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی کہ وہ جب اتنی آگ دیکھیں گے تو جنگ نہیں کریں گے۔ حضور چاہتے تھے جنگ نہ ہو، بغیر جنگ کے مکہ مکرمہ فتح ہو۔ یہ آپ کا ایک منصوبہ تھا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، فتح ہم کریں گے لیکن بغیر جنگ کے۔ تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکمت عملی اختیار کی، اور یہی ہوا کہ جب مشرکین مکہ نے پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھا کہ اتنی آگ جلی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا بھائی اس لشکر کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ویسے ہی شکست کھا گئے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ عقل مندی کی نشانی ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹیلیجنس کا پورا ایک سسٹم تھا۔ جب آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کسی کو نہیں بتایا، اور تھوڑا سا لوگوں کو ڈیویٹ کرنے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک لشکر تیار کیا حضرت ابو قتادہ کا، اور ان کو ایک الگ جہت پہ، مثلا مکہ اس جانب ہے نا، ان کو اس جانب بھیج دیا اور کہا کہ فلاں، مثلا آپ کسی کو کہیں کہ بھائی آپ سوراب کوٹ جائیں، وہاں پہ دیکھیں اگر کوئی کافروں کا لشکر ہو تو ان سے مقابلہ کر کے واپس آ جانا۔ جا رہے ہیں آپ کہاں ہیں؟ مکہ۔ صحابہ کو کہہ رہے ہیں تیاری کریں، بتایا نہیں کہاں جا رہے ہیں، تیاری کریں۔ پوچھ رہے ہیں صحابہ کہاں جانا ہے، آپ نے فرمایا بس تیاری کریں۔ صحابہ تیاری کر رہے ہیں اور ایک لشکر آپ نے اس طرف روانہ کر، سب صحابہ یہ سمجھے کہ ہم یہاں جائیں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ سب صحابہ کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم نے یہاں مقابلے کے لیے جانا ہے، اس لیے کہ آلریڈی ایک لشکر آپ بھیج چکے ہیں تو ہم بھی وہاں جائیں گے۔ وہاں کوئی لشکر نہیں تھا، نہ کوئی مقابلہ ہوا، وہ وہاں گئے، کوئی لشکر نہیں تھا، واپس آئے۔ جب واپس آئے ان کو پتہ چلا کہ حضور مکہ روانہ ہو گیا، وہ بھی مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ یہ میں ویسے ہی 3-4 واقعات آپ کو، واقعات نہیں سنائے، ان واقعات میں جہاں یہ پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے، واقعات تو بہت تفصیلی ہیں۔ تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، آج اگر کوئی عقل مندی کی بات کرتا ہے، کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کوئی پلاننگ کریں، کوئی حکمت عملی بنائیں، کوئی 10 سال کا منصوبہ، کوئی 50 سال کا منصوبہ، کوئی 20 سال کا منصوبہ، تو لوگ کہتے ہیں یار بس ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ایسے ہی چلے گا سب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ حضرت عمر۔ لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے
دھوکہ دے سکتا ہے. مومن وہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اس کو دھوکہ دے کے چلا جائے, دوسرا ہے وہ دھوکہ دے کے چلا جائے, تیسرا ہے وہ دھوکہ دے کے چلا جائے. یہ اسلام کا کون سا تصور ہے بھائی؟ تو ایک چیز, اچھا مسئلہ یہ نہیں کوئی آدمی بے وقوف ہے یا عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ دنیا میں پیدا کیے ہیں. بے وقوف بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں, عقل مند بھی پیدا کیے ہیں, ذہین بھی پیدا کیے ہیں, کم ذہین بھی پیدا کیے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بے وقوف ہے کوئی عقل مند ہے. اللہ کی مخلوق ہے, ساری مخلوق ہے اللہ کی. مسئلہ خراب کہاں سے ہوتا ہے؟ مسئلہ خراب یہاں سے ہوتا ہے کہ جب آپ اس بے وقوفی کو دین کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. بھائی کوئی آدمی بے وقوف ہے نا, وہ بے وقوف رہے, ہمیں کیا ہے. وہ یہ نہ کہے کہ بے وقوف ہونا مومن ہونے کی نشانی ہے, ہمیں اس سے مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی آدمی بے وقوف ہے, دنیا میں پاگل بھی موجود ہیں, دیوانے بھی موجود ہیں, مجنون بھی موجود ہیں, تو بے وقوف بھی ہوں, اللہ کی مخلوق ہے. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس سے ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بے وقوف ہوں اور میرا یہ بے وقوفی ہونا میری بزرگی کی علامت ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا میلے کچیلے رہتے ہیں, پسینے کی بدبو آ رہی ہوگی, آپ اس کو کہیں یار کوئی کم از کم نہا دھو کے کپڑے تمیز کے پہن لو, جو پاس بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ سانس نہیں لے سکتا. اب بعض لوگوں کے مزاج میں ہوتی ہے یہ گندگی, تو گندگی مزاج میں ہو اس سے مسئلہ نہیں ہے. اب وہ یہ کہے گا کہ میں تو ایسے ہی ملنگ آدمی ہوں, بس اللہ والا ایسے ہی ملنگ آدمی. بھائی ملنگ آدمی کیا مطلب؟ یہ ملنگ آدمی ہونے کا مطلب یہ کہ میں نیک آدمی ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی میں جو اتنا میلا کچیلا ہوں میں تو ملنگ آدمی ہوں, بھائی ایسے ہی ٹھیک ہے. بھائی آپ گندے رہے ہیں, آپ نہ نہائیں, 1000 سال میں بھی نہ نہائیں, ہمیں کیا مسئلہ ہے. اس گندگی کو دین کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ جب آپ کہتے ہیں میں ملنگ ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی بزرگ ہوں, یہ نہ بولیں. تو یہ جو دین کا تصور ہے نا ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے مزاج کو نہیں بدلتے, اپنے مزاج, دین کو اپنے مزاج کے مطابق کر دیتے ہیں. کوئی آدمی میلا کچیلا رہتا ہے, وہ میلا کچیلا ہونا اس کو دینداری بنا دے گا. کوئی آدمی بے وقوف ہے, وہ اس بے وقوفی کو دینداری بنا دے گا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور خیال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے. اسلام کا مطلب یہ کہ ایک سسٹم کے طور پر اس کو اڈاپٹ کریں. تو اب ہمارے ہاں آپ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں, آپ ان حالات کو دیکھیں, ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کو دیکھیں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں آئے تھے وہ معاشرہ بہت بگڑا ہوا تھا نا. شراب بھی پیتے تھے, بتوں کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے, زنا بھی کرتے, سارے گناہ اس معاشرے میں موجود تھے. لیکن وہ معاشرہ تبدیل ہوا نہیں ہوا, ایک دم تبدیل ہوا ہے. ایک دن آیا حضور اور اگلے دن جیسے ہمارے ہاں لوگ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں نا تعویذ, کہ آپ تعویذ کریں اگلے دن بندہ تبدیل ہو جائے. لوگ آتے ہیں نا مفتی صاحب میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا, کوئی تعویذ دیں وہ نمازی ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تعویذ دے دے میرا بیٹا نمازی بن جائے. تو یہ بے نمازی جو بنا تھا یہ تعویذ سے بنا تھا بے نمازی. بھائی 20 سال تک آپ نے اپنے بیٹے کو کبھی نماز کا کہا نہیں, کبھی نماز کی ترغیب دی نہیں. اب جب وہ 20 سال کا ہو گیا آپ نے تبلیغ میں وقت لگا لیا اتفاق سے. اب تبلیغ میں وقت لگایا تو آپ کو پتا چلا کہ نماز تو بہت اہم رکن ہے اسلام کا. اب آپ ایک دن میں اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈنڈا لے کے آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھو, وہ سستی کر رہا ہے. تو آپ مفتی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب تعویذ دیں تاکہ میرا بیٹا کیا ہو جائے. بھائی 20 سال تک آپ نے کوتاہی کی نا, 20 سال تک اس کو دعوت دیں. اب کم از کم 20 سال تک کیا کریں, دعوت دیں. جب وہ 40 سال کا ہو جائے اور آپ 20 سال تک مسلسل دعوت دیتے رہیں پھر بھی نماز نہ پڑھے, پھر مفتی صاحب کے پاس آ جانا, وہ تعویذ دے دیں گے آپ. سمجھ آ رہی بات؟
یہ جو ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بس ایسے کچھ پڑھا اور سب کچھ تبدیل ہو گیا، تو اگر ایسا ہی کوئی فلسفہ تھا تو یہ فلسفہ اللہ کے رسول نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ آج کل وہ ویڈیو چل رہی ہے نا، وہ بل والی، تماشا بنایا ہوا ہے دین کا، حیرت ہے۔ بجلی کا بل کم آنے کا وظیفہ یہ ہے کہ میٹر پہ ہاتھ رکھو، زم زم پڑھو، بجلی کا بل کم آئے۔ کیسا دین کا مذاق ہے۔ وہ کسی نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے، وہ کوئی اداکار ہے اور اس نے لکھا ہے اداکار کو اداکار ہی جواب دے سکتا ہے۔ وہ اس نے کہا میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، شہادت کی انگلی اٹھائیں اور جائیں سامنے دیوار کی طرف بٹن ہوگا، وہ بٹن شہادت کی انگلی سے بند کر دیں، پھر یہ والی بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائیں، اس دیوار کی طرف آئیں، یا پنکھا چل رہا ہوگا وہ بٹن شہادت کی انگلی سے بند کر دیں، تو بل خود بخود کم آئے گا۔ تو بھائی یہ دین ہے، یہ دین کا تصور ہے کہ بجلی کا بل کیسے کم آئے گا؟ عجیب عجیب حرکتیں۔ تو دین کو ایز اے سسٹم ایڈاپٹ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی تعویذ سے ٹھیک نہیں ہوں گے، دم درود سے ٹھیک نہیں ہوں گے کہ آپ ادھر شف کریں ادھر ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ فارمولا چلنا تھا تو بھائی اللہ کے رسول دنیا میں آتے اسی لیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو دیکھیں مکہ میں کتنی مشکلات اٹھانی پڑی ہیں آپ کو، صحابہ نے کیا کیا تکلیفیں نہیں برداشت کی، مکہ میں ہجرت کرنی پڑی، اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑا، مکہ مکرمہ ان کا ملک تھا، وہ چھوڑ کے جانا پڑا، کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ مدینہ چلے گئے۔ آج ہمارے ملک کے اگر مسائل ہیں، یہ نہ نعروں سے ختم ہوں گے، نہ جذباتی باتوں سے ختم ہوں گے، نہ فیس بک کی پوسٹیں شیئر کرنے سے ختم ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا تعلیمی نظام بنانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا میکینزم بنانا ہوگا کہ آئندہ 20 سالوں میں، 30 سالوں میں، 40 سالوں میں جو ہم پروڈکٹ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسی پروڈکٹ تیار ہونی چاہیے تعلیمی اداروں سے، وہ پروڈکٹ معاشرے میں آئے، تبھی جا کے سسٹم تبدیل ہوگا نا۔ بھائی آپ کے لوگ بیوروکریسی میں بھی ہوں، فوج میں بھی ہوں، پولیس میں بھی ہوں، رینجر میں بھی ہوں، ہر محکمے میں جب آپ ایسے لوگ، ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، پائلٹ بھی ہوں، سائنٹسٹ بھی ہوں، جب ہر شعبے میں آپ کے تربیت یافتہ لوگ پہنچیں گے تو سسٹم خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ سسٹم کا حصہ نہیں بنتے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وہ سسٹم کا حصہ بنے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ سے ملے تو ان کو کیا کہا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ بنائیں، یعنی آپ مجھے اپنے سسٹم کا حصہ بنائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سسٹم کا حصہ بنے تو سسٹم کو چینج کیا نا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ اسی لیے ذکر کیا ہے کہ اس سے چیزیں سیکھیں، اسی لیے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سسٹم کا حصہ بنے، جب سسٹم کا حصہ بنے انہوں نے کام کیا، دنیا کو رزلٹ دکھایا انہوں نے۔ یہ ایک چیز ہے، یہ میں نے ایک پہلو پہ بات کی ہے کہ عقل مند ہونا، حدیث میں آتا ہے نا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ کی نظر میں کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو طاقتور، چاہے آپ علم کے اندر طاقتور ہوں، آپ ٹیکنالوجی میں طاقتور ہوں، آپ عقل کے لحاظ سے طاقتور ہوں، آپ عبادات میں طاقتور ہوں، جس لحاظ سے بھی جو طاقتور ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو دیکھتے تھے نا کہ اس کا سر ایسے ٹیڑھا ہے نماز پڑھتے وقت، اس کو تھپڑ مار کے اس کا سر سیدھا کرتے تھے، سر سیدھا کرو۔ یہ بزرگی نہیں ہے نماز میں ایسے سر ٹیڑھا کر کے نماز پڑھنا۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، یہ تو عبادت کرتا ہے اور بس مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹے عبادت۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کھاتا کہاں سے ہے؟ تو کسی نے بتایا اس کا دوسرا بھائی ہے جو کام کرتا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے، اس کو بھی کھلاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کا وہ بھائی اس سے بہتر ہے، اس کا وہ بھائی اس سے بہتر ہے۔
اس لیے کہ وہ عبادت بھی کر رہا ہے، کما بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے، اتنے سارے کام کر رہا ہے، یہ تو ایک ہی کام کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں، میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں، اس کی عبادت وغیرہ سے بہت متاثر ہوتا ہوں، پھر جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تو میری نظروں سے گر جاتا، میری نظروں سے کہ یار یہ کیسا فضول آدمی ہے۔ بھائی یہ تصور نہیں ہے، دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ایک رہبانیت گھڑ لی ہے، حالانکہ یہ رہبانیت کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کثیر منہم یعنی یہ جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ وکثیر منہم فاسقون، اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ پازیٹو ہونا چاہیے۔ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آدمی کام نہیں کر سکتا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج اور پیغام ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دی نا، تو ایک طرف حضرت ابو بکر تھے، ایک طرف ابو لہب تھا۔ یہ دونوں ایک کریکٹر ہیں، حضرت ابو بکر بھی ایک کریکٹر کا نام ہے اور ابو لہب بھی ایک کریکٹر کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر کس کریکٹر کا نام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی، انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ ابو لہب اس کریکٹر کا نام ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے دعوت دی فوراً ریجیکٹ کر دی۔ ایسا ہی ہے نا، جب حضور صفا پہاڑی پہ چڑھے دعوت دی تو ابو لہب نے بنا سوچے سمجھے رد کر دیا، اسی پہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی نا۔ اور حضرت ابو بکر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی دین کی دعوت دی تھوڑی دیر کے لیے اس نے سوچا، غور و فکر کیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کو میں نے جیسے دعوت دی اگلے لمحے میں مسلمان ہو گئے۔ اب وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے تھے، اور ابو لہب بھائی یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بات کو سمجھے بغیر، اس سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جب آدمی کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہوتا ہے نا، اس کو پھر دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں۔ آج یہ بات بھی بہت کی جاتی ہے کہ یار وہ آدمی اس لیے نہیں مان رہا کہ کوئی دلیل نہیں دے رہا اس کو۔ کہتے ہیں نا لوگ یار اس کو کوئی دلیل سے وہ مطمئن نہیں کر پا رہا اس کو۔ ہر آدمی دلیل سے مطمئن بولیں نہیں ہوتا۔ اگر ہر آدمی دلیل سے مطمئن ہوتا نا تو اللہ کے رسول سے زیادہ دلیلیں کسی کے پاس، ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول سے زیادہ دلیلیں کسی کے پاس ہو سکتی ہیں؟ تو کیا اللہ کے رسول سے سب مطمئن ہو گئے تھے؟ ابو جہل ایمان لے آیا تھا، ابو لہب ایمان لے آیا تھا، تو کیوں نہیں لایا؟ دلیل کا مسئلہ نہیں ہوتا ہر جگہ، مسئلہ مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے نہیں ماننا تو آپ کسی دلیل سے نہیں مانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا، نمرود کے ساتھ جو ان کا مناظرہ ہوا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، نمرود کہتا تھا میں رب ہوں، حضرت ابراہیم کہتے تھے اللہ رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ جس بندے پہ پھانسی کا آرڈر چڑھا ہوا تھا اس کو بلایا، اس کو ریلیز کر دیا، اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے پھانسی چڑھا دیا۔ تو کہا دیکھیں جو مرنے والا تھا اس کو میں نے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا اس کو۔ یہ دلیل سے دلیل کی بات ہو رہی ہے نا۔ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ ان اللہ یأتی بالشمس میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ قرآن میں آتا ہے فبہت الذی کفر،
نمرود لاجواب ہو گیا. نمرود کیا ہو گیا؟ لاجواب ہو گیا. تو کیا نمرود مسلمان ہو گیا تھا؟ نمرود مسلمان ہو گیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اس دلیل کا جواب تھا نمرود کے پاس. اسی کو اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. جب انسان نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، اس کے سامنے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ جیسے لوگ بھی آ جائیں وہ پھر بھی نہیں مانے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کی بات بتا رہا ہوں. یہ اصل میں یہ باتیں اس لیے کروں تاکہ ہمارا دماغ کھلے اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ جب ہم کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام نماز روزے تک محدود نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے. یہ مطلب ہے جو میں بتا رہا ہوں. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے آگے سے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اے اللہ اگر یہ شخص جو دعوت دے رہا ہے یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. اگر یہ پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں اگر یہ صحیح بات کر رہے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں. علماء نے لکھا ہے ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو مجھے ہدایت عطا فرما. یہ کہنا چاہیے تھا نا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فاہدنا. اے اللہ اگر یہ دعوت جس چیز کی دے رہے ہیں یہ حق ہے تو مجھے بھی ان کے راستے پر چلا. لیکن وہ یہ دعا نہیں کر رہے. وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اگر یہ حق ہے تو ہم پہ پتھر برسا، یعنی مانیں گے ہم پھر بھی. قرآن کریم میں آتا ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرکین نے بہت سارے مطالبات کیے تھے. او یکون لک بیت من زخرف، کہ آپ سونے چاندی کا گھر بنا کے دکھائیں ہم پھر مانیں گے. او تکون لک جنۃ من نخیل واعناب، یا آپ کے لیے انگور اور کھجوروں کے بڑے بڑے باغات ہمیں بنا کے دکھائیں ہم پھر مانیں گے. مختلف قسم کے مطالبات حضور سے کیے انہوں نے. او ترقى فی السماء، یا آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھیں. اور آگے کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اگر آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اگر آپ آسمان پہ چڑھ جائیں ہم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگائیں آسمان پہ چڑھیں خالی ہاتھ جائیں پھر آسمان سے واپسی میں آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو پھر ایمان لائیں گے. قرآن نے اس کا جواب دیا قل، آپ ان کو کہیے سبحان ربی هل كنت الا بشر، میں تو بشر ہوں. میں نے تو کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس ایسی کوئی دیومالائی طاقتیں ہیں. میرا تو ایسا کوئی کلیم نہیں ہے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. قرآن کریم کا 8واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان کو بتائیں کہ یہ پیغمبر حق ہے اور دنیا جہان کی ساری دلیلیں ان کے سامنے لا کے رکھ دیں، اللہ فرماتے ہیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں. تو ایک بات اچھے طریقے سے یہ سمجھنی چاہیے، دنیا میں بہت سے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جو گمراہ ہوں میں کسی دلیل کی وجہ سے گمراہ ہوں، یا میں جو کسی غلط نظریے پہ کھڑا ہوں میں کسی دلیل کی وجہ سے کھڑا ہوں. وہ دلیل کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے غلط نظریے پہ کھڑا ہوتا ہے. اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ہر آدمی دلیل کی بنیاد پہ وہ دلیل کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے چاہے وہ غلط ہو، پھر تو نمرود بھی ٹھیک تھا، پھر تو فرعون بھی ٹھیک تھا، پھر تو حامان اور قارون اور شداد یہ بھی ٹھیک تھے. اور اگر یہ ٹھیک تھے تو اللہ ان کو عذاب کیوں دے گا؟ تو یہ جو مائنڈ سیٹ انسان کو ایسا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے، جب واپس آئے، اب ایک ہی رات میں، اب یہ واقعہ ایسا تھا جو عقل میں آنے والا بالکل نہیں ہے. انبیاء کے معجزات ایسے ہی ہوتے ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں مکہ سے گیا بیت المقدس فلسطین، پھر فلسطین سے پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پورا واقعہ سنایا. مشرکین نے چھوٹتے ہی انکار کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی رات میں آپ مکہ مکرمہ سے فلسطین جا رہے ہیں، پھر فلسطین سے آپ آسمانوں میں جا رہے ہیں، پھر فلسطین بیت المقدس آ رہے ہیں، پھر بیت المقدس سے ایک رات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشرکین چلے گئے. اس وقت تک ان کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی تھی، یہ واقعہ انہوں نے حضور سے سنا نہیں تھا. مشرکین نے کہا حضرت ابوبکر سے آپ ہمیں ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا پھر ایسا، تو آپ کیا سمجھتے وہ ٹھیک بول رہا ہے ایسا آدمی؟ یہ حضرت ابوبکر سے سوال کیا. ابھی انہوں نے حضور سے یہ بات سنی نہیں ہے کہ میں معراج پہ گیا. حضرت ابوبکر صدیق کا جو جواب ہے نا، اصل میں ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ان کان قد قالہ فقد صدق، اگر یہ بات پیغمبر نے کی ہے تو ٹھیک کی، اگر یہ بات پیغمبر نے کی ہے تو ٹھیک. یہ صدیق یہاں سے بنے حضرت ابوبکر صدیق، یہاں سے ان کو لقب ملا ہے صدیق کا. اور آپ جانتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام امت میں صدیق کا ہوتا ہے، صدیقین کا ہوتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہے امت میں وہ صدیقین کا ہے. تو اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہوتا تو وہ یہ بات کہتے، یہ بات کہاں کہتے؟ اب دیکھیں ہمارے سامنے بھی دین کے احکام آتے ہیں. ایک تو دین کے وہ احکام ہیں نا جو مختلف فی ہیں، جس میں کسی مجتہد کا اختلاف ہے. ایک دین کے وہ احکام ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو اگر ایک مسلمان کے سامنے دین کا وہ حکم آتا ہے، اس کا رویہ، اس کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے تو ہے. مثال کے طور پر میراث میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کا ڈبل حصہ ملے گا. اب یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اس میں کسی کا اختلاف تو نہیں ہے کہ امام شافعی کچھ کہتے ہوں امام ابو حنیفہ، ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن اس پر آج دنیا میں کتنا واویلا کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف کہ اسلام دیکھیں عورت کو آدھا حق دیتا ہے، مرد کو ڈبل حق دیتا ہے، اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں. تو ایک مسلمان کے سامنے جب یہ آیت آئے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ بھائی جب اللہ کا حکم ہے تو بس ہے، جب اللہ نے کہہ دیا للذکر مثل حظ الانثیین تو ہے. اب پردے کا حکم مرد کو کیوں نہیں ہے، پردے کا حکم عورت کو کیوں ہے؟ تو بھائی پردے کا حکم تو قرآن نے دیا ہے عورت کو. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمان عورتوں کو بتا دیجئے کہ اپنے جسم پر کپڑا ڈھک کر اپنے جسم کو نکلا کریں. اب عورت کو کیوں حکم ہے؟ اس کی لاجیکل ریزنز بہت ساری ہیں. میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ریزن میں نہ جائیں تو ایک مسلمان کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ عورت کو پردہ کرنا ہے تو کرنا ہے. ایک مسلمان عورت کے لیے یہ دلیل کافی ہونی چاہیے کہ بھائی میرے رب کا حکم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنے گھروں میں رہو. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو جو امہات المؤمنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح گھر سے بند سنور کر مت نکلا کرو. یہ قرآن جب ازواج مطہرات کو کہہ رہا ہے تو آج کی عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ آج کی عورت کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے بنا کریں، سورا کریں، تو وہ کہتی ہے کہ میں کوئی اس کی غلام ہوں کہ میں اس کے سامنے بنوں سوروں؟ تو پبلک کے سامنے کیوں بن سور کے نکلتی ہے؟ ان کی غلام ہے. یہ غلامی اور آزادی کا تصور صرف دماغ سے تعلق رکھتا ہے. بھائی اگر اسلام پردے کا حکم دے رہا ہے، اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی آزادی سلب ہو گئی. اسلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ پردہ کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میری آزادی کیا ہو گئی؟ سلب ہو گئی.
جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے وہ اگر پردہ کرنا چاہے اس کو پردہ کرنے کی اجازت ہے؟ بولیں، کوئی ایئر ہوسٹس اگر یہ کہے کہ میں پردے کے ساتھ، پورے حجاب کے ساتھ اور پورے نقاب کے ساتھ لوگوں کو سرو کروں گی، ایئر لائن اجازت دے گی؟ تو یہ اس کی آزادی سلب نہیں ہو رہی؟ آزادی صرف اس میں سلب ہوتی ہے کہ آپ پردہ کریں. جو آپ کی آزادی یہ کہہ کے سلب کر رہا ہے کہ آپ کو پردہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو یہ آزادی سلب نہیں ہو رہی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں مائنڈ سیٹ گیم ہے سارا. اللہ کا حکم اگر آپ کو ہے کہ آپ پردہ کریں تو لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آزادی سلب ہو رہی ہے. تو عورت کہتی ہے میں کیوں پردہ کروں؟ اچھا بھائی، آپ کی آزادی سلب ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ کل کو آپ کو ایئر لائن والے کہیں کہ آپ نے لوگوں کو سرو کرنا ہے لیکن آپ کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ اگر آزاد عورت ہیں، آپ کہیں کہ میں پردہ کر کے سرو کروں، لگ پتہ جائے گا کہ آپ کی آزادی سلب کی ہے یا چھینی ہے. کام وہ بھی وہی کر رہے ہیں. اللہ کو تو اختیار ہے نا، اللہ کے تو ہم بندے ہیں. اللہ کو تو ہم پر اختیار ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایئر لائن والوں کے تو ہم بندے نہیں ہیں کہ وہ ہم پہ اپنا اختیار چلائیں. لیکن اس کے باوجود ان کی پابندی ہمیں قبول ہے لیکن اللہ کی پابندی قبول نہیں ہے. یہ جب نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہوگا تو آپ کو مغرب کا اس وقت جو طریقہ واردات ہے نا وہ یہی ہے کہ غلط کام کو، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے کہ غلط کام کو اچھے طریقے سے پیش کریں اور دنیا کو آپ جس پیراڈائم سے دکھانا چاہتے ہیں اس پیراڈائم سے دکھائیں. بھائی دیکھیں، آپ ایک ہے کہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، ایک ہے کہ آپ تھوڑا اس رخ سے دیکھیں، ایک ہے کہ اس رخ، زاویہ بدل کے دیکھیں. مغرب کا سارا زور اس بات پر ہے کہ آپ دنیا کے معاملات کو اس پیراڈائم سے دیکھیں جس پیراڈائم سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم دکھانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور پیراڈائم سے آپ دیکھیں گے تو آپ دہشت گرد ہیں. حالانکہ نعرہ کس چیز کا ہے؟ آزادی کا. آزادی اظہار رائے، یہی ہے نا، آزادی اظہار رائے. لیکن کیا آپ مغرب کے پیراڈائم سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کے کسی معاملے کو دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں آج ہمارے پاس یہ آپشن ہے. ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے نا کہ بھائی مغرب میں بہت اخلاقیات ہیں، ڈسپلن ہے، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، نظم و ضبط ہے، صفائی ستھرائی ہے. میں نے ایک کلپ سنا تھا بڑا زبردست، شاید جماعت اسلامی ہندوستان کے امیر ہیں یا کون ہیں، ان کا ایک کلپ تھا بڑا بہترین کہ ایک سروے ہوا دنیا میں کہ اسلام کی جو اخلاقیات ہیں اس پر سب سے زیادہ عمل دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے. اسلام کی جو اخلاقیات ہیں اس پر دنیا میں سب سے زیادہ عمل کہاں ہوتا ہے؟ تو وہ جب سروے کیا گیا تو رپورٹ میں یہ آیا کہ 70ویں نمبر پر کوئی اسلامی ملک ہے، یعنی اسلامی ملک 70ویں نمبر پر ملائیشیا تھا. جو باقی 16 ملک تھے وہ سارے مغربی ممالک تھے جو اسلام کی اخلاقیات میں عمل کرتے ہیں. یہ سروے ہوا. ایک سروے اور ہوا اسی طرح کا کہ اسلام کی اخلاقیات میں سب سے زیادہ عمل کون کرتا ہے. اس سروے میں ٹاپ 10 سارے اسلامی ملک تھے. اب 2 سروے ہوئے ہیں، ایک میں اسلامی ملک 70ویں نمبر پر ہے اور ایک میں سارے شروع کے ملک کون سے ہیں؟ اسلامی ہیں. تو یہ تو بہت زیادہ فرق ہے نا، بہت زیادہ فرق ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اس چیز کا ہے کہ پہلے سروے میں آپ نے معیار بنایا تھا اخلاقیات کا کس چیز کو؟ لائن میں لگنا، صفائی ستھرائی، ڈسپلن، ہارن نہ بجانا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ اخلاقیات ہیں. ناپ تول میں کمی نہ کرنا. ان کو اخلاقیات کا معیار بنایا تو مغربی ممالک ٹاپ پہ چلی گئیں. دوسرے سروے میں معیار بنایا اس چیز کو کہ سب سے زیادہ انسانوں کو کون قتل کرتا ہے. آج دنیا میں انسانوں کو کون قتل کر رہا ہے، مسلمان یا مغربی ممالک؟ پچھلے 100 سال میں 1 کروڑ سے زیادہ انسان قتل کیے ہیں انہوں. کتنے؟ تو لائن میں لگ کے ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں. لائن میں لگنا زیادہ اہم ہے، انسان کی جان بچانا اہم ہے. دنیا میں سب سے زیادہ شراب کہاں پی جاتی ہے؟ اسلامی ملکوں میں پی جاتی ہے، یورپین کنٹریز کے اندر پی جاتی ہے.
دنیا میں سب سے زیادہ زنا کہاں ہوتا ہے؟ فحاشی اور یعنی جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں، قرآن نے جس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، انسانوں کا قتل، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں یا مغربی ممالک کر رہے ہیں؟ ابھی جو غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ جو پوری دنیا کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے، یہ کس نے مچائی ہے؟ یہ مسلمانوں نے مچائی ہے۔ تو اخلاقیات، اب یہ میں بتا رہا ہوں پیراڈائم کا فرق۔ ایک پیراڈائم یہ ہے کہ اخلاقیات میں سب سے برتر یورپین ممالک ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لائن میں لگتے ہیں۔ بھائی ایک پیراڈائم یہ بھی تو ہے کہ سب سے زیادہ انسانوں کو یہ قتل کرتے ہیں، اس پیراڈائم سے کیوں نہیں دیکھتے مغرب کو؟ سب سے زیادہ جینوسائیڈ انہوں نے کیا ہے، بچوں کو انہوں نے مارا، خواتین کو انہوں نے مارا، بزرگوں کو انہوں نے مارا، جوانوں کو انہوں نے مارا، اور وہ پھر بھی دہشت گرد نہیں بنتے۔ ان کا مذہب پھر بھی دہشت گردی کا مذہب نہیں بنتا، اسلام دہشت گردی کا مذہب بن جاتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہو جاتا ہے، کوئی کرسچن دہشت گرد نہیں بنتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلہ سارا پیراڈائم کا ہے۔ آپ جب اسلام کو مغرب کے پیراڈائم سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغرب آپ کے سامنے اسلام کی تعریفیں کرے گا؟ اسلامی احکام کی تعریفیں کرے گا مغرب آپ کے سامنے؟ جب آپ مغرب کے پیراڈائم سے دین کو دیکھیں گے تو وہ نیگیٹیوٹی خود دماغ میں بننا اور جو ہے نا پروان چڑھنا شروع ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دین کے حکم کے سامنے، دینی احکام کے سامنے اپنے آپ کو پازیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رکھیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسم گرامی ہے وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نام ہے نا۔ محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ شخصیت جس کی بار بار تعریف کی جائے، یہی ترجمہ ہے نا، وہ شخصیت جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام ایسا رکھا ہے کہ کوئی ان کا نام لے تو نام لینا بھی تعریف ہے۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں لوگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو تعریف ہے۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جملہ بھی تو تعریف ہے۔ ابو لہب کی بیوی نے حضور کا نام بگاڑ دیا اور حضور کا نام بگاڑ کر محمد کی جگہ معاذ اللہ مزمم رکھ دیا۔ مزمم کہتے ہیں اس شخص کو جس کی بار بار برائی بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ریئیکشن چیک کریں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے لعن طعن کو، ان کی گالیوں کو مجھ سے کیسے پھیرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ کیسے پھیرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، یہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، میں محمد ہوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ کہتے ہیں مذمم ایسا، مذمم ایسا، مذمم کو گالی دیں گے، مذمم پہ لعنت فلاں فلاں، تم دیتے ہیں مذمم کو گالیاں۔ یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، یہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں تو مذمم ہوں نہیں، میں تو محمد ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو تھا یا پازیٹو تھا؟ ہم ہر اچھے کام میں کیڑے نکالنے کو ہنر سمجھتے ہیں کہ کسی طرح کسی اچھے کام میں کیڑے نکالو، یہ کمال کی بات ہے۔ بھائی اچھے کام میں کیڑے نکالنا کمال نہیں ہوتا، جو غلط کام ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا یہ کمال ہوتا ہے۔ دیکھیں 100% ٹھیک کوئی بھی انسان نہیں ہوتا، اور 100% ٹھیک کوئی بھی انسانی سسٹم نہیں ہو سکتا۔ 100% ہم لوگ ٹھیک ہیں کیا؟ بحیثیت والد، بحیثیت شوہر، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت والد، ہم میں بھی تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ اب جب بیوی کو 100% ٹھیک کرنے جائیں گے، بیوی 100% ٹھیک ہوگی نہیں۔ حدیث میں یہی بتایا گیا نا، ان ذهبت تقیمه کسرته، توڑ دیں گے اس کو۔ اور جب آپ بیوی کو 100% ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو خود یہ سوچیں کہ کیا میں خود 100% ٹھیک ہوں؟ جب ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 60%، 65%، 70% اچھا آدمی ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 100% اچھا آدمی ہے. 30%، 25% وہ بھی برا ہوتا ہے. اور جب کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بدترین آدمی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ 60%، 65% برا ہے، 25% وہ بھی اچھا ہوتا ہے، 100% برا کافر بھی نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ کافر ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ پہاڑ کے برابر سونا امانت رکھوائیں وقت آنے پر واپس کر دیں گے. اور کچھ کافر ایسے ہیں کہ اگر ان کو 1 دینار بھی امانت رکھوائیں جب تک اس کے سر پہ کھڑے نہ ہو جائیں وہ واپس نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ کافر امانت دار ہوتے ہیں. تو جب اچھائی اور برائی ہر ایک میں ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کریں، جو غلط چیز ہے اس کو برا کہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے نا. دیکھیں اس سے آگے بڑھ کے آپ کو میں مثال دیتا ہوں. آیت الکرسی کی فضیلت میں جو حدیث بتائی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کچھ غلہ کوئی اناج رکھا ہوا تھا، اس کا نگران مقرر کیا. رات کو شیطان آیا، چوری کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. اگلے دن پھر اس نے جان چھڑائی، اگلے دن پھر آیا، پھر جان چھڑائی، تیسرے دن پھر آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور فرمایا اب میں نہیں چھوڑوں گا، اب میں نہیں چھوڑوں گا. تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر وہ پڑھ لو گے تو میرا بس تم پہ نہیں چلے گا، اور اس شرط پہ بتاتا ہوں کہ پھر مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے. شیطان نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میرا بس تم پہ. حضرت ابو ہریرہ نے یہ سنا تو چھوڑ دیا اس کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا. جب صبح حضرت ابو ہریرہ آئے، حضور نے پوچھا رات کو کیا ہوا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا یا رسول اللہ 3 دن سے یہ مسئلہ ہو رہا تھا، آج تیسرے دن یہ ہوا، اس نے مجھے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ، تو میں نے چھوڑ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جواب تھا وہ بتانا چاہ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق وہو کذوب، شیطان نے یہ بات سچ کی ہے اگرچہ ہے یہ جھوٹا. شیطان کی یہ بات کیا ہے؟ سچ ہے اگرچہ ہے وہ جھوٹا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے بھی زندگی میں ایک دفعہ سچ بولا تھا. تو اگر شیطان سچ بول سکتا ہے، آپ کی مخالف سیاسی پارٹی کا لیڈر سچ نہیں بول سکتا. آپ اگر پی ٹی آئی کے ہیں تو مسلم لیگ والا کبھی سچ نہیں بول سکتا، اور آپ مسلم لیگ کے ہیں تو پی ٹی آئی والا کبھی سچ نہیں بول سکتا. آپ کو اگر فوج سے مسئلہ ہے تو فوج کبھی ٹھیک بات نہیں کر سکتی. فوج کو آپ سے مسئلہ ہے تو آپ کبھی ٹھیک بات نہیں کر سکتے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ دین ہے. حضور شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اس نے صحیح کیا ہے، یہ بات اس نے سچ کہی ہے اگرچہ ہے یہ جھوٹا. تو ہم تو جب کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کو فرشتہ بنا دیتے ہیں، اور جب تنقید کرتے ہیں تو شیطان بنا دیتے ہیں. انسان تو رہنے ہی نہیں دیتے. یعنی ہم یا فرشتے ہیں یا شیطان، تیسرا آپشن ہی نہیں. حالانکہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، نہ اللہ نے ہمیں فرشتہ بنایا، نہ اللہ نے ہمیں. تو اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اپنے ملک کا نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آپ کی سیاسی پارٹی ہو گئی محض حق محض، اور جو آپ کی مخالف سیاسی پارٹی ہے وہ ہو گئی باطل محض. وہ 100% غلط، آپ 100% ٹھیک. تو جب 100% وہ غلط ہو گیا، 100% آپ ٹھیک ہو گئے، جب آپ نے یہ پرسیپشن اپنا بنا لیا، آپ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ دنیا میں کام اسی وقت کر سکتے ہیں. دیکھیں فقہا مجتہدین کا جو اختلاف ہوتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا امام شافعی کے ساتھ اختلاف ہے، کتنے مسائل میں اختلاف ہے. مجتہدین جب اختلاف کرتے ہیں نا تو ایک جملہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ حق و باطل کا اختلاف نہیں سمجھنا ہے اس کو، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کیا ہے. تو ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ باطل پر ہیں. آپ نے ہمیشہ علماء سے یہی سنا ہوگا کہ چاروں کیا ہیں؟ حق پر ہیں. یہی سنا ہے نا. مجتہدین جب اجتہاد کرتے ہیں تو اجتہاد کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں مذہبنا صواب یحتمل الخطأ ومذہب غیرنا خطأ یحتمل الصواب.
یہ مجتہدین کا اصول ہے کہ میرا مذہب ٹھیک ہے غلطی کے امکان کے ساتھ، اور اس کا مذہب غلط ہے ٹھیک ہونے کے امکان کے ساتھ. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی حنفی مجتہد جب اجتہاد کرے گا وہ یہ کہے گا میں نے اجتہاد کیا، دلیل کی بنیاد پہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، لیکن غلطی کا امکان اس میں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دلیل کی بنیاد پہ جس نتیجے پہ پہنچا ہے وہ غلط نتیجے پہ پہنچا ہے، لیکن ٹھیک ہونے کے احتمال کے ساتھ. یہ مجتہدین سب کے بارے میں، مجتہدین ایک دوسرے کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم ٹھیک ہیں لیکن غلطی کا احتمال ہے، وہ غلط ہے لیکن ٹھیک ہونے کا احتمال ہے. تو جب مجتہدین دین کے معاملات میں یہ رویہ رکھتے ہیں تو سیاست کے اندر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ملکی نظام کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسن، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ حسن ہے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے دنیا میں آ کے کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کیا، کیا کیا آپ نے اسٹیپ لیے، کن کن مراحل میں آپ نے کیا کام کیا، کیا کیا آپ کو ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑی، آپ نے اس کا کیا حل تلاش کیا، اور ہم اسی نہج پہ چلنا شروع کریں تو یہ تو ہوگی سنت کی اتباع، یہ ہوگی سیرت کی اتباع، یہ ہوگا اسلام. ادروائز اگر ہم اپنے ان تصورات پہ چلتے رہے، جس کی میں نے 2-3 مثالیں آج کی گفتگو میں رکھی ہیں، تو 75 سال گزر گئے، 75,000 سال بھی گزر جائیں گے، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین. سیرت کے حوالے سے میں بتا دوں، یہ جو میں نے ساری بات کی بھی سیرت کے ہی موضوع پہ کی، مقصد یہ ہے کہ ہم سیرت کو فالو کرنے والے بنیں. اس پر ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے، سیرت النبی کا پورا ایک کورس ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر. آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے، مفتی رشید آفیشیل کے نام سے جو چینل ہے، تو اس پہ ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے سیرت کورس کی. اس کے تقریباً کوئی 32-33 اسباق ہو چکے ہیں. اس میں ہمارا فوکس اس بات پر ہے کہ ایک تو ہے نا کہ غزوہ بدر ہوا، ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، یا آپ طائف گئے، ٹھیک ہے گئے، ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. سارا جو فوکس ہے وہ واقعات تو ہم بیان کرتے ہی ہیں، لیکن سارا فوکس اس بات پر ہے کہ ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے. اور اس میں جو خصوصیت ہے اس کورس کی وہ یہ ہے کہ اس میں ہر چیز ریفرنس کے ساتھ ہے. جو بات میں کہہ رہا ہوتا ہوں اس کا ریفرنس لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی واقعہ ہو، چاہے وہ کوئی آیت ہو، چاہے وہ کوئی حدیث ہو، کوئی بھی چیز جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں یہ میں نے کہاں سے لی، اس کتاب کا ریفرنس، صفحہ نمبر، جلد نمبر، سب کچھ کے ساتھ، حدیث نمبر، آیت نمبر کے ساتھ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اور کوئی جغرافیائی لوکیشن ہو تو ہم اینیمیشن کے ساتھ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حبشہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ طائف ہے، وہ اینیمیشن کے ساتھ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا جو حل ہے نا وہ اللہ نے رکھا ہی سیرت میں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہی اسی لیے تھا. تو سیرت کا مطالعہ بھی کریں، اگر مطالعہ کرنا مشکل ہو تو یہ کورس ہے. اور جو میری اپنا جو مطالعہ ہے، جو اپنا مشاہدہ ہے، دنیا کی کسی بھی زبان میں سیرت پر اس طرح کا کورس موجود نہیں ہے، نہ عربی میں ہے نہ انگریزی میں. یعنی اس طرح باحوالہ ریفرنسز کے ساتھ، نقشوں کے ساتھ، تصویروں کے ساتھ، اور سب سے اہم کہ ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے. یہ بہت ہی اہم کورس ہے. تو میں آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا، آپ اس کی لوگوں کو بھی دعوت دیں. یوٹیوب چینل پر موجود ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت سننا چاہے. ابھی اس کے تقریباً 34 اسباق ہوئے ہیں، تو یہ 100 اسباق میں امید ہے جا کے مکمل ہوگا. تو ہر اتوار کو اس کی کلاس ہوتی ہے، تو آپ حضرات بھی اس کو سنیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.